بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا قاسم الفیوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فیضان تقسیم کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن یعنی دو طرح کے علوم حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک علم تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، اور دوسرا علم وہ خاص علم ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو میرا یہ گلا کاٹ ڈالا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو جماعت تیار ہوئی، نہ تاریخ کے اوراق ان کا کوئی جواب لا سکے، اور نہ اس آسمان کی آنکھوں نے ایسے روشن ستارے اور آفتاب و مہتاب جیسی شخصیات دیکھی۔ ان ہدایت کے ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ وہ کیسے تھے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو صحابہ کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ پہلا شرف جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور دوسرا شرف جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اسی دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جنت کی گارنٹی دے دی گئی۔ عشرہ مبشرہ ان میں شامل ہیں، اور سابقون الاولون میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے سینے ہدایت کی روشنی سے سب سے پہلے چمکے، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سخاوت کے ایک عظیم پہاڑ، ساری زندگی ان کی سخاوت کے واقعات پہ، ان کی ساری زندگی میں بھرے پڑے ہیں۔ ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، اور سب سے بڑھ کے جس چیز نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا سب سے بڑا اور کمینہ دشمن ابو جہل جو ہے، اس کی نشاندہی بھی معوذ اور معاذ کو میدان بدر میں انہوں نے کی تھی، اور پھر وہ جہنم رسید ہوا تھا۔ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق، امہات المومنین سے ان کا تعلق، صحابہ اکرام سے ان کی باہمی محبت، ان کی جو وزڈم تھی، جو ان کی متانت تھی، سنجیدگی تھی، جو ان کا زہد و تقویٰ تھا، اور حکمت و علم جو تھا ان کا، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ملک کے معروف عالم دین ہیں، آپ ان سے پہلے بھی واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ مفتی صاحب ویلکم۔ اور ان کے ساتھ روحانی شخصیت، نوجوان اسکالر پیر سید کرامت علی حسین صاحب۔ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ سارے یورپ سے بھی پھر کے آئے ہیں اور عرب ممالک سے بھی؟ نہیں، صرف عرب ممالک سے، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر محمد نواز درویش صاحب ہیں۔ درویش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بارگاہ میں منقبت پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ بھٹی صاحب مجھے پروگرام کے آخر میں جوائن کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، مختصر تعارف سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام گرامی تھا عبد الرحمن بن عوف، پہلے نام تھا عبد القعبہ یا عبد عمرو۔ اسلام قبول کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق جن کا بھی نام اسلامی تعلیمات کے برعکس ہوتا تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ اچھا، شرافت میں، کرامت میں، عزت و وقار میں آپ کو یہ منصب ملا کہ والدہ اور والد دونوں طرف سے آپ کا تعلق ہے قبیلہ بنو زہرہ سے۔ اچھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس سے تعلق تھا حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح خاندانی اعتبار کا آپ کا زہرہ بن کلاب پر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مل جاتا ہے، اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تقدس والا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان چند ایک چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کے قریب تک جانا گوارا نہ کیا۔ یعنی
فطرت ہی نیک تھی فطرت شروع نہیں سے، ان کے اسلام تھا فطرت خود اور بخود کرتی برائیوں ہے سے نفرت تھی. لالے کی ہنا بندی. سبحان اللہ. یمن جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. ایک شخص تھا اسقلان بن عواقن حمیری، وہ پرانی کتابوں کا عالم تھا اور اسے معلوم تھا کہ اچھا یہ وہی ہے جس کو لوگ ہمیری پڑھتے ہیں ہمارے حمیری لفظ ہے. ہمیری لفظ تو ہے. یہ گزشتہ کتابوں کے عالم تھے اور انہیں معلوم تھا کہ عنقریب مکہ کے اندر نبی آخر الزماں جلوہ افروز ہونے والے. سبحان اللہ. انہوں نے یہ ساری خبر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، شناسائی تھی، بتا دیا، اور پھر اپنے نعتیہ اور مدعیہ اشعار بھی پیش کیے گئے. جب ان سے ملو سنانا، میں بزرگ ہوں، چلا نہیں جاتا، نابینا ہوں، اگر سکت ہوتی تو ضرور حاضر ہوتا. انہیں کہہ دینا کہ میں بھی آپ کا مومن ہوں، مسلمان ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا امتی ہوں. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن نے سنا بن عوف نے تو بڑے اشتیاق کے ساتھ بڑے مکہ پہنچے تو ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے. آپ نے مکمل تعارف کروایا، ان کے دل میں اسلام داخل ہو گیا اور باقاعدہ اسلام پر بیعت کرنے اور کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے. سبحان. عجیب و غریب بات یہ ہے حضور کی بصیرت کی کہ آپ نے انہیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ اس چہرے نگاہ سے مجھے نبوت کے لیے اپنا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ بصیرت بہت چھوٹا لفظ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لفظ عطا کر دے. ہمارے اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، دامن بڑا تنگ وہ ہے. الفاظ نہیں، ہاں، وہ الفاظ. نگاہ نبوت کی جو بصیرت یا اس کا جو جوہر ہے یا اس کی جو وسعت ہے، طاقت، وسعت، اس میں قدرت ہے، ساری کائنات سمائی ہوئی ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں جو مخفی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے آنے والے عبد الرحمن، ان کا نام اس وقت نام عبد عمر تھا یا عبد القعبہ تھا. فرمایا کہ آپ ہمیں اسقلان کے اشعار سناتے ہیں یا ہم سنا دیں؟ اللہ. انہوں نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے اور حضور کے اس معجزے سے بڑے متاثر ہوئے. عرض کی آپ ہی سنا دیجئے. پھر حضور نے وہ اشعار سنائے جو اسقلان بن عواقن حمیری نے ان کے ذریعے بھیجے تھے. یہ سیٹلائٹ جو آج کل ہے، سیٹلائٹ، یہ میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں سیٹلائٹ لگا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی نگاہ پاک کی جو سیٹلائٹ ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ جناب آدم سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں اور روز قیامت کے بعد کے احوال بھی اسی طرح ہیں. جی بالکل ہے. جنتیوں کے، دوستیوں کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سامنے. میں ایک شعر اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں. پیر صاحب، اسلام کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑی؟ جی بے شک. حضرت سیدنا ہجرتیں بھی کرنی پڑی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی اس ہجرت میں شامل تھے اور انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی. اچھا. حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی. تو اچھا، نجاشی کے دربار میں جو گیا تھا قافلہ اس میں بھی تھے؟ جی بالکل تھے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے ہجرت کی. اس سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں جا چکے تھے. اچھا. اس کے علاوہ بھی ان کی قربانیاں ہیں دیگر جو غزوات کے لیے، کیونکہ ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شریک ہوئے. خاص طور پر غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر کے اندر بھی انہوں نے کافی جو خدمات تھیں وہ پیش کی. پیر صاحب اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں تو مدینہ منورہ چلے گئے؟ جی بالکل گئے، اور وہاں پھر جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعلق جوڑا، جو مواقعات فرمائی بھائی چارے کا، جو ایک حضور نے مہربانی فرمائی. جی، اور انہوں نے جب انہوں نے ان سے ملاقات کی اور یہ شرف ان دونوں کو حاصل ہوا تو حضرت سعد بن ربیع نے ان سے فرمایا تھا کہ میں مدینہ میں مالدار شخص ہوں، تو آپ دیکھیں میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک باغ آپ پسند کریں، اور 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں آپ کے لیے فارغ کر دوں گا، آپ مجھے بتا دیں اگر آپ پسند کریں تو انہوں نے کہا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت دے، تو مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیں. اور یہ پھر بازار میں گئے اور تجارت کی، پھر اس میں کافی منافع ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی. اچھا جی، مدینہ منورہ میں درویش صاحب اب یہ چلے گئے ہجرت کر کے، سیکنڈ ہجرت، کچھ نہیں ہے پاس جس طرح یہ فرماتے ہیں، پھر کیسے انہوں نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آفر دی کہ میرا بہت مال ہے، آدھا آپ کو میں پیش کرتا ہوں، آدھا میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو آپ کیونکہ بڑے غیور تھے، آپ کے اندر بڑا ایک استغنا تھا، خودداری، استغنا، کہ آپ بڑے مالک تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کی رہنمائی کر دیں. چلے گئے وہاں آپ نے تجارت شروع کر دی. صبح جاتے شام کو آتے, چند ہی دنوں کے اندر آپ کے پاس بہت مال ہو گیا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 40,000 دینار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا ہے, آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں بارک اللہ فی ما امسکتا وفی ما آتیتا, کہ اے عبد الرحمن جو تو نے مال گھر میں رکھا ہے اس میں بھی اللہ برکت دے, جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے. اس طرح جو سرکار سے ان کی دعا آپ کے مال کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, اس کی برکت ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں کہ میں جس پتھر کو ہاتھ لگاتا اس کے نیچے سے بھی مجھ کو سونا ملتا تھا, اتنی اللہ نے آپ کے مال میں برکت ڈال دی. اور آپ نے ہر موقع پر, غزوات کا موقع ہو اور فقراء مساکین کا موقع ہو, آپ نے ہمیشہ بہت زیادہ مال خرچ کیا. حضور نبی اچھا یوں لگتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی اور یہ برابر ہی دونوں ایسے ہی ہے, غنی تھے, سیٹھ نہیں تھے, دونوں ہی غنی تھے. نہیں غنی تھے, استغنا دل میں تھا. سیٹھ وہ ہوتا ہے جو سارا مال اپنے پاس. یہ سرکار سے ان کی دعا بھی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن میں نے دیکھا ہے کہ تم جنت میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہو. اب جب یہ کہا ساتھ آپ نے دعا بھی دی اور فرمایا کہ تم یہ کیا کرو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. تو آپ سمجھ گئے فہم و فراست سے, عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا صدقہ کیا کروں. آپ خاموش ہو گئے, آپ خاموش ہوئے. عبد الرحمن بن عوف سوال نہیں کیا کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے. آپ فوراً نیت کی کہ میں صدقہ کرنے جاتا ہوں. پیچھے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیج کر بلا لیا. جب آئے فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں. جبریل امین نے آ کر یہ مجھ کو پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم 3 کام کرو. ایک تو جو مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی کیا کرو. ٹھیک. دوسرا مساکین کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا جو بھی کے در پر آئے اس کو عطا کرو. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب علمی مقام بھی بہت ہے آپ کا. جی بالکل, آپ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور اوصاف سے آراستہ تھے اور اللہ کریم نے بڑے علم و فہم و فراست سے آپ کو نوازا تھا. علم کا تو عالم یہ تھا کہ جلیل القدر صحابہ کرام کے مشیر آپ رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی عدم موجودگی میں مفتی کی حیثیت سے فتویٰ بھی جاری کرتے. خود سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آپ کو مفتی کی حیثیت حاصل تھی. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں مفتی کی حیثیت حاصل تھی. آپ دیکھیں جب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شراب کی حد اور سزا مقرر کرنے کی نوبت آئی, 80 کوڑے سزا ہے, یہ کس کی رائے اور مشورے کے مطابق سزا نافذ ہوئی؟ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی رائے تھی اور یہ شراب کی 80 کوڑے سزا مقرر فرمائی گئی. سبحان اللہ. اسی طرح حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر محرم احرام کی حالت میں شکار کر لے, اس کے لیے کیا شرعی سزا ہے, کیا کفارہ ہے, یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مشورے پر مقرر ہوا کہ ایک بکری یا بکرا وہ کفارے کے طور پر ذبح کیا جائے گا اور راہ خدا میں پیش کیا جائے گا. اسی طرح آپ سے تقریباً 65 احادیث ذخیرہ احادیث میں مروی ہیں جو امام بخاری و مسلم جیسے جلیل القدر محدثین نے بھی نقل کی. اور جلیل القدر صحابہ کرام وہ فرامین جو انہوں نے براہ راست زبان رسالت سے نہ سنے تھے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے سن کر ان کی روایات فرمائی ہیں. بہت بڑی بڑی احادیث جو آج کل زبان زد عام ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہیں. مثلا ایک حدیث پاک ہے, حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہی مروی, آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علماء کی عابدوں پر 70 گنا فضیلت ہے, جو زاہد ہیں, عابد ہیں, مخلص ہیں. بڑی مشہور حدیث. جی. اور پھر اس کا اگلا جملہ ہے کہ 70 درجے ایسے ہیں کہ ہر درجے کا دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت کا اتنا بعد ہے, اتنی مسافت ہے. یہ حدیث بھی عبد الرحمن بن عوف نے روایت کی.
ایک حدیث پاک ہے کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری اور وبا پھیل جائے، سیدنا عمر فاروق نے ان کو بلایا تھا مشورے کے لیے کہ کیا کریں، طاعون پھیل گئی تھی. یہ حدیث پاک انہوں نے روایت کی کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری وبا آ جائے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ وہاں سے مت جائیں اس شہر کو چھوڑ کر، اور جو وہاں نہیں ہیں کسی اور شہر میں موجود ہیں وہ وہاں نہ جائیں، وہ اس شہر میں نہ جائیں جہاں. اس شہر میں نہ دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے. میڈیکل نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ وہاں نہ جائیں. جو لوگ وہاں رہتے ہوں گے ان کے اندر ان کے میٹابولزم میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے دیتے ہیں. جو شرعی حکمت ہے وہ ذرا مختلف ہے. اچھا، شرعی حکمت اس میں یہ ہے کہ جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ تقدیر الہی پر اپنے یقین کو کمزور نہ کریں کہ ہم ماض یہاں موجود ہیں اس لیے ہمیں بیماری لگ جائے گی. اور جو باہر ہیں ہو سکتا ہے وہ کمزور اعتقاد کے لوگ ہوں اور وہاں آ گئے اور کسی وجہ سے انہیں بیماری لگ گئی تو وہ یہ سمجھیں کہ شاید اس بیماری کی وبا کی وجہ سے ہمیں بھی یہاں پر بیمار ہونا یعنی شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے اور میڈیکلی بھی اب پروو ہو گیا اس بات کا کہ ان کی ریزسٹنس پار ہو جاتی ہے اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب اپنا پیر صاحب ایک حدیث پاک جو ہے نا وہ میں بھی جب سیرت کانفرنسوں میں جاتا ہوں ملک بیرون ملک تو میرے اوپر تو ایک کیف طاری ہو جاتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ ایک باغ میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں ہیں اور سجدہ طویل ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا ہے. تو جب یہ قریب جاتے ہیں ان کے آہٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں گھبرائے ہوئے کیا بات ہے؟ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھا آپ کا وصال پاک ہو گیا ہے. تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ شکر تھا. جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑھے گا میں اللہ اس پہ درود پڑھوں گا، جو آپ کا امتی آپ پہ سلام پڑھے گا میں اللہ اس پہ سلام پڑھوں گا. تو پیر صاحب یہ تو بہت بڑا مقام. سبحان اللہ، کیوں نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دیکھیں اللہ کی طرف سے درود کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ جسے سلامتی عطا فرما دے تو اسے تو دونوں جہانوں میں سلامتی ہے. جس پر اللہ نے سلام کہہ دی کیونکہ سلام بہت پڑھنا چاہیے تو یقیناً یہ تو اللہ کو پسند ہے اور اس میں تو قرآن مجید میں ویسے بھی حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، اپنے جو اہل محبت ہیں ان کو جانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو درود و سلام ایک لازمی چیز ہے. اچھا جی، یہ کن کن جو محاذوں پہ گئے، کن کن محاذوں میں، کن کن جنگوں میں، کن کن جہادوں میں شریک ہوئے؟ جی یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بالخصوص غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کے اندر. غزوہ احد میں جب لوگ پریشان ہو گئے تھے، ڈگمگا گئے تھے اور کچھ لوگ واپس بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی حضرت سیدنا غزوہ احد میں تو اس وقت حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی استقامت کے ساتھ وہاں رہے. اور اس کے علاوہ بدر میں بھی پھر غزوہ تبوک کے اندر انہوں نے باقاعدہ جبکہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا تھا حضور ہمارے پاس، انہوں نے ساتھ جانے کی بات عرض کی تھی تو حضور علیہ السلام نے اس لیے منع فرما دیا تھا کہ سواریاں نہیں تھیں. تو اس مقام پر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو طلب فرمایا تھا جہاد کے حوالے سے ترغیب دلانے کے لیے. تو اس موقع پر حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور پھر وہ لوگ جنہیں جیش العسرہ کہا جاتا تھا وہ لوگ بھی پھر ساتھ اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے ان کی بدولت. اس کے علاوہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک لشکر شہر میں داخل ہوا تھا تو اس کی آواز اتنی تھی کہ ام المومنین قافلہ تھا ایک باقاعدہ، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی باقاعدہ، جی 700 اونٹوں والا. ہاں جی. تو اس میں حضرت ام المومنین نے جب آواز سنی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا لشکر ہے، ان کا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ. تو انہوں نے پھر دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس میں برکت دے اس مال میں اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ بات انہوں نے جب سنی کیونکہ ابھی لشکر وہ انہوں نے قافلہ نہیں تھا، پہنچا نہیں تھا اپنے مقام پر، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے جا کر ام المومنین کے پاس کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یہ وہی بات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ دہرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث مبارکہ ہوئے جنت میں. یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے
اس نے اب میں سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں نا صحابہ کی، درست کہ پہلے ذکر فرمایا گھسیٹتے ہوئے، پھر ان کا مقام بلند ہوا، تو پھر حدیث مبارکہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبد الرحمن بن جو عوف جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ جملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ بڑے حوصلے سے جرأت سے کہا کہ میں جنت میں چلتے ہوئے بھی داخل ہو سکتا ہوں اور میں ہوں گا. اور اس کے بعد آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یعنی آپ جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو انشاءاللہ میرا وہ مقام ایک دن آئے گا کہ میں چلتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. اور خاص طور پر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہم کو ایک اہم بات ملتی ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً سارے ہی صحابہ کرام اور جو السابقون الاولون میں آتے ہیں ان سے ہم کو یہ سبق خاص طور پر ملتا ہے کہ وہ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے تھے. واہ. کہ وہ عمل جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے وہ کرنے کی فکر میں رہتے تھے. اور ان میں سے ایک آپ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی جتنی خدمت آپ نے کی ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، وہ آپ کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک بریک لینی ہے درویش صاحب. ناظرین کرام مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں اور ذکر ہے عشرہ مبشرہ جنتی لوگ جن کو دنیا میں گارنٹی ملی تھی جنت کی، ان کی خوشبودار باتیں. یہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب مشیر بھی کمال کے، آپ نے ان کی حکمت، تدبر، فراست کی بات کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مشیر دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے مشیر یہ ہیں، واہ. فاروق اعظم کے مشیر یہ ہیں، سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی کے مشیر یہ ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے مشورے کو اتنی اہمیت تھی کہ جو وہ مشورہ دے دیتے پھر اس مشورے کے مطابق فیصلہ بھی کر دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہونے لگا تو آپ نے 6 لوگوں کو چنا اور فرمایا کہ آپ 6 ہی میری نظر میں خلافت کے اہل ہیں. اب آپ آپس میں اتفاق کر لیجئے کس کو آپ نے اپنے میں سے خلیفہ نامزد کرنا ہے. واقعہ طویل ہے، میں مختصر کروں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی تدبر سے، فہم و فراست سے اور مشورے اور رائے کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا. اچھا ہم غور کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے اتنے بڑے اعزازات ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مشیر تباہ کرواتے ہیں حکومتوں کو، مملکتوں کو. آپ دیکھیں حضرت علی کا فرمان، پوچھا گیا حضور آپ کے دور میں تو اتنے فتنے اور لڑائیاں جدال، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں تو ترقی تھی، تو فرمانے لگے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. مفتی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو سنا دوں. روم کے بادشاہ نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارا جو معاشی معاملات ہیں نا، اخراجات بڑے بڑھ گئے. تو کسی نے مشورہ دیا تو بادشاہ نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ استبل سے اگر 5000 گھوڑے کم کر دیے جائیں قیمتی تو ان پہ جو اخراجات آتے ہیں اس سے جو ہے معیشت کھڑی ہو جائے گی. تو ایک آپ جیسا بڑا سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا، اسے کہا حضور 5000 گھوڑے نہ نکالیں، چند گدھے کابینہ سے نکال دیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے دور حاضر میں تاریخ ہے جی، بادشاہوں نے جہاں کہیں رعایا کے حقوق پامال کیے اور ظلم کا بازار گرم کیا، اس کے پیچھے جو مشورے تھے مشیروں کے وہی کار فرما تھے جس بدولت نظام سلطنت بگڑا. مفتی صاحب ایک کالر ہے، آپ کی اجازت سے لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی صاحب مختار بھٹی عرض کر رہا ہوں. جی بھٹی صاحب حکم فرمائیں. ہاں جی خیریت ہے. پہلے تو مبارکباد دینی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اس پروگرام کی. دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے تشریف لائے تھے یا مدینہ منورہ میں تھے جب آپ ہجرت کر تشریف لائے؟ نہیں، وہ مکہ سے مدینہ منورہ گئے. جی 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 جی. ایک اور کالر ہیں، کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب محمد نعیم الدین صاحب چنیور سے.
جی جی نعیم صاحب فرمائیں سوال. میرا سوال ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو تجارتی اصول ہیں ان سے آج مسلمان کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بہت اعلیٰ سوال ہے آپ کا. جی مفتی صاحب آپ پہ مفتی ہیں نا آپ. جی پہلی بات تو یہ ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سبحان. نبی کریم علیہ السلام نے اس ایک حدیث پاک میں تجارت کے اصول بھی بیان فرمائے اور ساتھ اس تجارت کے اصول پر جو نتیجہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا. پہلے فرمایا تاجر الصادق الامین، تاجر ہو سچا ہو اور ایماندار ہو، یہ بنیادی اصول ہیں. سبحان. سچائی اور ایمانداری میں سارے اصول داخل ہو جاتے ہیں. کسی کے ساتھ دجل نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسب کے ساتھ اپنے مال کی ناجائز تعریف کر کے اسے فروخت نہیں کرنا، یہ بنیادی اصول ہیں. لا دین لمن لا امانت امانت لا دین لمن لا عہد لا. واہ واہ واہ. یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لے لیتے ہیں مال، وعدے کر لیتے ہیں لیکن کسٹمرز کو اس کے پیسے ادا نہیں کرتے. گنا لے لیتے ہیں، غریبوں سے مال اٹھا لیتے ہیں، 20-20 سال ان کے پیسے نہیں ادا کرتے، وہ پیٹتے رہتے ہیں کسان بیچارے. تو یہ پھر فرمایا کہ جو ایسی تجارت کرے گا وہ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. اچھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا تھا پیر صاحب. جی سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں دیکھیں، مال جو ہوتا ہے یہ بندے کو فتنہ میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر اولاد بھی. یہ چیزیں جیسے قرآن مجید میں بھی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو یہ فتنہ بھی ثابت ہوتے ہیں. لیکن دیکھ لیں مال اور دولت کے باوجود بھی وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہے. اور پھر مختلف مواقع پر جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا، اور بعض اوقات تو اپنی مرضی سے بھی، بلکہ اکثر اوقات وہ اپنی مرضی سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں. تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے یہ سب تھا، کیونکہ حضور کی محبت میں ہی جو ہے وہ سارا مال اور سب کچھ انہوں نے قربان کیا اور حضور کی معیت میں رہے اور آخر دم تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. یہ ساری مال قربان کرنا، مال قربان کرنا، پھر آدھا مال بہت بڑی بات. نواز درویش صاحب، یعنی ان کا جو مشاورت اور ان کی جو دور نگاہی جس کو کہتے ہیں وہ بڑی زبردست تھی. عراق کے موقع پر کیا انہوں نے کیا تھا؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو عراق کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں صحابہ کرام کے بڑے جذبات تھے اور چاہتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قیادت کریں. ٹھیک. تو جب امیر لشکر بنے. اب اس میں تقریباً سب کی رائے یہی تھی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اختلاف کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر اس کے دلائل سے ثابت کیا، دلائل دیے. سب سے اہم بات یہی فرمائی کہ اے امیر المومنین، اگر آپ جاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر لشکر کو شکست ہوتی ہے تو اس سے جو ہے کہ یہ پورے اسلام کی بدنامی ہوگی. اگر آپ یہاں رہتے ہیں کسی اور صحابی کو آپ اس کا سپہ سالار بناتے ہیں، اس صورت میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے شکست کا آ گیا. فتح ہو جائے گی تو اسلام کی فتح کہلائے گی، لیکن اگر شکست کی شکل ہوتی ہے تو پھر وہ ایک گروہ کی کہلائے گی. اس لیے آپ نے یہ دیا مشورہ، اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کیا. اور پھر جب فتح ہوتی ہے پھر کس کو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آپ نے ہی منتخب فرمایا. اس پہ بھی سب نے اتفاق کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا کی، فتح ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص نے جوہر دکھائے ہیں جو. اچھا مفتی صاحب وہ واقعہ بیان فرمانا میدان بدر میں، وہ حفیظ جلندری نے کہا کہ دونوں معوذ اور معاذ آئے، وہ ذرا واقعہ سنائیں، پھر میں حفیظ جلندری کے شعر سناؤں گا. میں اس سے پہلے ایک دو باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ایک اعزاز یہ ہے کہ حضور کی جب ولادت ہوئی سب سے پہلے حضور کے بدن اقدس کو جس کے ہاتھوں نے اپنے دامن میں اٹھایا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا تھی. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ معجزات بھی انہوں نے دیکھے، اور یہ اسی کی برکت تھی کہ حضرت انس نے رومال حضور کے دست اقدس والا جو ٹچ ہوا تھا جب میلا ہوتا آگ میں ڈالتے وہ دھلا ہوا باہر نکل آتا. تو ان دست اقدس کے وہ حضور کے بدن اقدس کے مس ہونے کی برکات عبد الرحمن بن عوف میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نسل پاک کر دی. دوسرا دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک جہاد کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر جلدی سے امامہ باندھ کر آئے تو صحیح بندھا نہیں. حضور نے فرمایا قریب آئیں، ان کا سیاہ رنگ کا امامہ اتارا اور اپنے ہاتھوں سے باندھا اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن امامہ ایسے باندھتے ہیں. یہ ان کو اعزاز ملا کہ حضور نے ان کے سر پر خود امامہ باندھا. تیسرا اعزاز دیکھیں،
حضور نے ان کو ارشاد فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عبد الرحمن آپ میرے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہیں۔ اور انہی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا سید من سادات المسلمین، قیامت تک آنے والے مسلمان شرفاء کے سردار یہ ہیں۔ اللہ، پھر یہ بھی فرمایا اول من يدخل الجنۃ من اغنیاء امتی عبد الرحمن بن عوف، قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت کے امیروں میں جو جنت میں جائے گا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا امین فی السماء و امین فی الارض، آسمان اور زمین کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ عبد الرحمن امین ہے، میری امت کا ایماندار شخص ہے۔ یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو سلام دے رہا ہے۔ اللہ، اور ایک موقع پر حضور سیدہ فاطمہ کے گھر بیٹھے تو حسنین کریمین کو بھوک ستا رہی تھی اور سیدہ بھی اس وقت بھوک کی شدت میں تھیں، فاقوں کی کیفیت تھی، تو حضور کے دل میں خواہش آئی میرا کوئی غلام کھانا لے کر آ جائے۔ دستک ہو گئی دروازے پر، کھولا تو سامنے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، ستو اور کھجوریں تھیں اور ساتھ تلی ہوئی روٹیاں تھیں پیش کیں، تو حضور نے اس وقت دعا دی فرمایا عبد الرحمن دنیا میں تمہارا اللہ کفیل ہے اور آخرت میں تمہارا ضامن میں ہوں۔ اللہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فضائل اور محاسن کا ایک بے پناہ سمندر ہیں۔ اب بات آتی ہے غزوہ بدر میں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، بلکہ بعض سرایہ میں حضور نے انہیں امیر لشکر بھی بنایا۔ اس لیے اسلامی فوج کے جرنیلوں کی جہاں لسٹ بنائی جاتی ہے ان میں ایک بڑا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی ہے۔ یقیناً عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، جی بالکل، زبیر بن عوام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ جرنیلوں کے نام جرنیل ہیں، یہ بھی بہت بڑے ابو عبیدہ بن جراح، جی وہ بھی جرنیل تھے، سعید عمر بن بن زید عاص بھی جرنیل تھے، عمر بن عاص کس کا بھی۔ نام لیا جائے؟ اچھا، یہ تمام غزوات میں اس کے ساتھ بدر میں خصوصی طور پر یہ ڈٹے رہے، آگے بڑھ کر لڑے، اور جب یہ میدان میں آئے تو آپ کے دائیں اور بائیں حضرت معاذ اور معوذ تھے۔ انہوں نے سوچا میرے دائیں بائیں بچے آ گئے، کاش کے بڑے ہوتے، اگر کوئی مشکل وقت آتی تو میرا دفاع بھی کرتے، لیکن تقدیر یہاں کوئی نیا ایک شاہکار دکھا رہی تھی۔ بچوں نے پوچھا کہ ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بتایا سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ ہاں، حفیظ جلندری پھر آیا نا، اس نے کہا کہ وہ بچوں نے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد ان کے فوج کا دستہ، اور یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے، ہاں ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان دونوں نے کہا مجاہدین اسلام نے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یہ محافظان ختم نبوت، محافظان ناموس رسالت، رسول اللہ سارے 1,24,000 ہی ناموس رسالت کے جو محافظ اور مجاہد تھے، اور یہ اس امت کا کمال ہے جی۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے، یہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ پیر صاحب، خوشبودار باتیں عبد الرحمن بن عوف۔ ایک تو جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے فضائل میں ایک بات تھی کہ حضرت کی جو اہلیہ ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ان سے نکاح کریں؟ وہ جو ان کا نام تھا ام کلثوم بنت عقبہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں کے سردار سے نکاح کر لو۔ تو ان کے نکاح کی جو وجہ تھی وہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمانا تھا، تو یقیناً یہ حضور کو پسند تھا۔ پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس موقع پر کہ جب کہ آپ امہات المومنین کی خدمت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امہات المومنین، میری جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی وہی کرے گا جو صابرین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مجھے ایک سوال پیر صاحب پوچھنا ہے، اور ہم ہر روز اپنے ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب اور کہاں ہوا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا حضرت شاہ حسین رحمہ اللہ کا وصال
1008 ہجری میں ہوا تھا۔ درست جواب جنہوں نے دیا، خوش نصیب کا نام ہے زبیر افضل صاحب، ان کا فیصل آباد سے تعلق ہے۔ زبیر صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں گے۔ درویش صاحب، آخری وقت جب آیا مثال پاک سے پہلے تو سارا مال تقسیم کیا، اور اتنا زیادہ مال تھا کہ سونے کی اینٹیں بھی کاٹنی پڑی، اور امہات المومنین کے لیے کیا کیا کیا؟ ایک باغ دیا، بہت قیمتی تھا، جس کو 40 لاکھ دینار میں جو ہے وہ فروخت کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی 40,000 دینار کا مطلب ہے آج کا کم از کم 40 ارب تقریباً اتنا بن جاتا ہے۔ بالکل اتنا بنتا ہے، 40,000 اتنا بنتا ہے۔ وہ آپ نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت فرمائی۔ پھر آپ نے بدری صحابہ کے لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے 100 دینار۔ اب اس وقت 400 دینار ایک بدری صحابی کو، اور اس وقت جب گنتی کی گئی تو 100 بدری صحابہ اس وقت تک حیات تھے۔ 400 ایک کو دیا اور 100 بدری صحابہ۔ اسی طرح آپ نے جو فقراء میں تقسیم کیا اس کا بھی حساب نہیں تھا، منقولہ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد وہ بھی، اور جب اس کی تقسیم کی گئی، آپ کی جو 4 ازواج مطہرات تھیں ان کے حصے میں 8واں آتا ہے شریعت کے مطابق۔ وہ جو 8واں تھا وہ بھی لاکھوں میں بنتا تھا، جو ایک زوجہ محترمہ کے حصے میں آیا، اتنا آپ کا مال تھا جو آپ نے تقسیم کر دیا۔ یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی، اور یہ بھی آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ازواج مطہرات کے لیے بہترین ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہے۔ ایک عالم میں آپ کا میں نے مضمون جو پڑھا تو اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ اہل بیت کی جو خدمت کرتا ہے اس کا اللہ نے اتنا اجر دیا کہ بغداد کا وہ شخص جس نے 500 درہم اکٹھے کیے تھے حج کرنے کے لیے، تو ایک سید زادی کو وہ دے دیتا ہے۔ تو اس موقع پر جب حج کر کے حاجی لوگ آتے ہیں تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ تم کو حج کی مبارک ہو۔ وہ حیران ہوتا ہے میں گیا نہیں ہوں، تو اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں ایک فرشتہ بنا دیا جس نے حج کیا تھا، قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا۔ اہل بیت کی خدمت ان کی۔ اچھا مفتی صاحب، بدری صحابہ کی بڑی شان ہے، حاتب بن ابی بلتا کا اتنا بڑا ایک یعنی سمجھیں جرم جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جی معاف ہو گیا، بالکل۔ بدری صحابہ وہ ہیں جن کی ابتدا میں اس حالت میں قربانی تھی جب اسلام کے سپاہی صرف 313 ہیں اور دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اور نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم کمزور ہیں بظاہر، اسلحہ بھی نہیں، عددی قوت بھی کم ہے، اب جان کا سودا ہے۔ جس نے اس وقت قسم پرسی کی حالت میں جان کی بازی لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی زیادہ، انعام بھی زیادہ دیا، قرآن و سنت میں ان کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ بدری صحابہ کے بعد جو اسلام قبول جنہوں نے کیا ہے وہ صحابہ کے مدارج میں بعد والے درجے میں آتے ہیں، جو بڑا درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ۔ اچھا حیران کن بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اندر ایک بکس پڑا ہوا ہے وہ لے آؤ، تو ان کا خیال تھا کہ اس میں بڑے زر و جواہر ہوں گے، فاتح مصر و شام ایران اتنے بڑے فاتح ہیں۔ تو جب لائے تو اس میں سے ایک بوسیدہ کپڑے نکلے، تو بچے بڑے ان کے حیران ہوئے بیٹے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لباس ہے جو میں نے بدر میں پہن کے حصہ لیا تھا، مجھے اس میں دفنایا جائے۔ اللہ کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اعزاز تھا، اور دیگر صحابہ اکرام بدری صحابہ کا خصوصی درجے کے ساتھ احترام بھی کیا کرتے۔ مفتی صاحب مجھے ایک بریک، ناظرین اکرام مختصر بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان افروز واقعات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت کم ہو۔ جلے اسی کے چراغ مجھ میں، عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی، عشق محمد
مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ویلکم بیک ناظرین. مجھے وقفے میں جوائن کیا ہے پروفیسر ایوب بھٹی صاحب نے. پروفیسر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ. مفتی صاحب، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ بھی آپس میں باہمی کتنا احترام کرتے تھے؟ آپ فرما رہے تھے کہ بدری صحابہ کا دیگر صحابہ بہت احترام کرتے تھے. دیکھیں آپ احترام کی تو یہ بات دیکھیں کہ تینوں صحابہ اکرام کے ادوار مبارکہ میں یہ مفتی کی حیثیت میں رہے. ٹھیک. ان کا احترام اتنا کیا گیا کہ ان سے مشاورت لی جاتی تھی. سبحان اللہ، ان کی بہت رائے کو شکریہ اہمیت مفتی دی صاحب، جاتی تھی. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. گردے کے درد کا علاج. وضو حالت میں 11 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور وہ پانی دن میں 4 بار صبح ناشتہ سے قبل، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3 گھونٹ مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ گردے کی بیماری دور ہو جائے گی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ جو آپ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، دنیا کے فانی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت، جنت نظیر اور فردوس نظر بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ تعلق عطا فرمائے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دنیا کے اور کسی شخصیت سے ہماری نہ رہے. ناظرین کرام، آخر میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور جاتے جاتے پروفیسر ایوب بھٹی صاحب منقبت اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کریں گے. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. میں نے کہا کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ سے ہے، باقی دنیا کی ہر شخصیت، غوث، کتب، ابدال، ولی، صحابہ سے ہماری محبت مشروط ہے اور محدود ہے. بہت شکریہ. شاہکار مصطفیٰ ہے عبد الرحمن ابن عوف، دین قیم پر فدا ہے عبد الرحمن ابن عوف، صادقین و اولی کا بھی شرف ان کو ملا، صادقین و اولی کا بھی شرف ان کو ملا، صاحب جود و سخا ہے عبد الرحمن ابن عوف، دنیا میں حقدار جنت جن کو آقا نے کہا، ایک نشان اتقا ہے عبد الرحمن ابن عوف، رد نہیں ان کی دعا کوئی کبھی ساجد ہوئی، ایسے مقبول خدا ہے
عبد الرحمن ابن